استغفر الله ربي واتوب اليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك الولاية لله الحق. صلوات اللہ تبارک و تعالی کی ولایت اس کا وہ نظام مکمل ہے جس نظام میں دین کا نظام بھی چلتا ہے، دنیا کا نظام بھی چلتا ہے. وہ کامل نظام ہے جس میں عالمین کے نظام چل رہے ہیں. اللہ کے بہت بنائے ہوئے جہان ہیں. ہر جہان میں کئی کئی نظام ہیں، ہر نظام میں کئی کئی قوانین ہیں. یہ سب بنے بھی ولایت سے ہیں، چل بھی ولایت سے ہیں. اللہ کا پہلا نظام خلقت ہے اور فاطریت ہے، تو وہ بھی نظام ولایت میں بنا بھی ہے، چلا بھی ہے. توجہ زیادہ فرمائیں گے تو میں کل والی بات نہیں دہراؤں گا. اگر توجہ تھوڑی کرو گے تو پھر مجھے دہرانا پڑے گا. جلدی ہم مزاج بن جاؤ جلدی جلدی تاکہ آج کی بات کو میں شروع کروں. اللہ تبارک و تعالی کا
نظام ولایت وہ عظیم الشان نظام ہے جس میں اپنی رحمت کا نظام بھی چلاتا ہے، کائنات کو رزق دینے کا نظام بھی چلاتا ہے، اپنے مخلوقات کو موت دینے کا نظام بھی چلاتا ہے، حیات دینے کا نظام بھی چلاتا ہے، اپنے اس نظام میں اپنی رحمت کو منتشر کرنے کا نظام بھی چلاتا ہے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، یہی وہ نظام ہے جس طرح دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، نظام ولایت میں قیامت کا نظام بھی چلائے گا۔ بس نظام ولایت وہ اللہ کی طرف سے وسیع اور محیط ہے عالمین پر کہ دنیا اور عقبہ کے سب نظام اس ایک نظام کے اندر چل رہے ہیں، اور یہ معنی ہے کہ ہنالک الولایۃ للہ، اس ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہنالک، میں ہر روز اس کا ترجمہ کرتا ہوں قبلہ زیدی صاحب کہ یہ واقعیت ہے کہ ولایت اللہ حق کے لیے ہے۔ آج میں چاہتا ہوں جوان فضلہ ذرا اس ترجمے کو احساس کریں، جب ولایت عالمین پر محیط ہے، عالمین کے ہر نظام پر محیط ہے، اور عالمین کا ہر نظام اس ولایت کے نظام میں ہے، تو جو جہاں واقعیت ہے ولایت نے اس کو پر کیا ہوا ہے۔ مجھے تو بڑا لطف ہے اسی ایک ہی جملے میں، آپ نے کیا احساس فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی اگر کہیں پر واقعیت ہے تو ولایت سے، ولایت جہاں پہ ہو وہاں واقعیت ہے، جہاں جہاں پر خداوند متعال کی طرف سے حقیقت ہے، واقعیت ہے، وجود ہے، کوئی منشأ آثار کمال ہے، اس کی حقیقت میں ولایت ہے، وہ کمالات انساب بھی ولایت سے ہو رہے ہیں، باقی بھی ولایت سے۔ یہ معنی ہے ہونا ہونے کا ولایت للہ الحق۔ اور میرے عظیم سامعین نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ولایت جب خدا کے ساتھ مختص ہے، اس نے اس کو چلانے کے لیے، نافذ فرمانے کے لیے اپنے جانشین بندے بنائے، اور انہی کے وجود سے، مجھے دیکھنا یہ جملے آرام سے ذرا توجہ سے سنو، دل پر آئے تو بولو، یعنی میں اسی سے بولوں گا، اگر دل پر نہ لگے نہ بولو تو ٹھیک ہے، نہیں بولیں گا، میں اس کو تکرار کروں گا، کوئی اور راستہ ڈھونڈوں گا، لیکن یہ بات آج میں نے لکھنی ہے۔ اگر میں نہ لکھ سکا تو اس موضوع کو پڑھنے کی میری ضرورت نہیں تھی۔ بڑی توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس ولایت کو، سارے مجھے دیکھو، اس ولایت کو نافذ فرمانے کے لیے اپنے جانشین بندے بنائے، اور اس ولایت کو ان کے وجود سے عالمین میں نافذ فرمایا۔ آپ کو سمجھ لیے جوان، آپ سمجھ لیے؟ پھر بولو، جب تک نہیں بولو گے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، لفظ بول رہا ہوں، توجہ نہیں ایسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں مجلس اعضا کلاس معرفت ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے، تو یہاں جب اگر کہا گیا ہے اس موضوع کو میں آج مکمل کرنا چاہتا ہوں بات کو احساس، یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر علماء کے لغزش کھانے کا مقام ہے۔
علماء چاہے تو گزر چکے ہیں یہاں یا آتے رہیں گے، یہ وہی مقام ہے. لہٰذا میں اسی مقام پہ ذرا آہستہ اور بڑے سلیقے سے گزرنا چاہتا ہوں اور آپ کی پاک سرزمین قلب پر اس کو نقش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر جملہ بدل کر کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس ولایت کو، اب جو اللہ کی ولایت کہوں تو یہ سارا کچھ جو 3 دنوں سے میں عرض کر رہا ہوں یہ اس میں سمیٹ لیا کرو، ذہن میں حاضر کر لیا کرو. اعتبار نہیں ہے، حقیقت ہے، سارے نظامات اس میں ہیں اور یہ ولایت اللہ کا نظام ہے. اس پروردگار عالم نے اپنے لیے مخصوص جانشین بندے چنے، اس ولایت کو ان کے وجود سے عالمین پر نافذ فرمایا. کیسے نافذ فرمایا؟ جملہ یہ پہلا تھا، اس کو تکرار کیا. بسم اللہ سے بات کریے گا ایک آواز میں. ان کے وجود سے نافذ فرمایا. مجھے دیکھو، ان کے وجود سے نافذ فرمایا. اب جو نافذ فرمایا تو کیسے نافذ فرمایا؟ مجھے دیکھنا، جیسے ایک شیشہ ہوتا ہے، شیشہ دیکھا ہے نا، اگر نور ادھر سے آئے تو وہ اس سے کراس کرتا ہوا دوسری طرف چلا جاتا ہے. یعنی ان کا وجود ایسے رہ گیا اور وہ ولایت ان کے وجود سے آگے کراس کر گئی. نہیں، ان کے وجود سے جو نافذ کیا، معنی یہ ہے اس ولایت الہیہ کو ان کا وجود قرار دیا، پھر ان کے وجود سے عالمین پہ نافذ. عظیم مرحلہ ہے. میں بڑے اللہ کے سجدے کروں گا شکریہ کہ اگر میں آپ کے قلوب عالیہ تک آج کی یہ مجلس پہنچا سکا. بس اس خداوند متعال نے یہاں سے ان کو یہی ولایت، ان کا وجود قرار دیا اور پھر ان کے وجود سے عالمین میں اپنی ولایت کو نافذ فرماتا رہا. مان گئے ہو یہ ساری بات؟ نہ اگر یہاں تک مشکل ہے تو بولو. سوال کو حکم سے یہ بات سمجھنی ہے، حرج نہیں ہے اس میں. کون سی بات ہے؟ تھارے علماء ہو، فقہاء ہو، کوئی بات بات اگر ٹھیک ہے تو بات والی بات تب بنے گی. پھر توجہ سے صلوات پڑھو. ابھی امتحان لے لیتے ہیں کیا ہوا ہے. اگر قبول ہے تو ابھی دیکھتے ہیں قبول ہے یا نہیں ہے. اگر ولایت ان کا وجود بنا ہے اور ان کے وجود سے اللہ نے اس کو نافذ فرمایا ہے تو پھر ماننا پڑے گا نظام خلقت میں بھی یہی واسطہ ہے، نظام تکوین میں بھی یہی واسطہ ہے، نظام ایجاد میں بھی یہی واسطہ ہے، مقام رزق پر بھی یہی واسطہ ہے، مقام رحمت پر بھی یہی واسطہ ہے. ارے بھائی نظام شریعت میں بھی یہی واسطہ ہے. ارے بھائی نظام وحی کا بھی یہی واسطہ ہے. پڑھ لیا تو پھر یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا اللہ کے ہر نظام کے نقطہ مرکزی کا نام ہے علی. سمجھ آئی ہے؟ نقطہ مرکزی کا نام ہے. نظام ہو تو اس کا ایک مدار ہوتا ہے نا. ہر نظام کا ایک مدار ہوتا ہے نا. گالی ہاتھ لگے چکے جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ٹھیک ہے. اب تو آواز آ رہی ہے. ننتر صلوات. توجہ فرمائیے گا. جو بھی نظام ہو اس کا ایک مدار بنتا ہے. مجھے دیکھو، اس کا ایک مدار بنتا ہے، ایک دائرہ بنتا ہے. جو بھی مدار ہو اس کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے. راوی نے فرمایا ولایت مطلقہ الہیہ جس کا وجود بن جائے وہ ہمارا امام
ہوتا ہے اب ماننا پڑے گا امام وہ ہوتا ہے تو اللہ کے ہر نظام کا نقطہ مرکزی ہوگا اس کو کہتے ہیں قطب عالم الامکان یہ جملہ زندگی میں سنتے رہے ہو احساس کرو آج اس محمدی کی سوغات کو کہ جب امام قطب ہے عالم امکان کا عالم امکان ہے عالمین تو یہ امام العالمین بن کے مرکز میں ہے ہر شے کائنات کی ان کے وجود سے متصل ہے جو ان سے جدا ہو جائے وہ شے سے لا شے ہو جائے مولا یہ معنی ہے کہ اللہ اپنی ولایت کو ان کے نام لگایا ہے غاری نہیں فرمایا یہ ولایت جب ان کے نام لگی یعنی ولایت الہیہ ان کی ذات بن گئی ان کا وجود بن گئی ان کی حقیقت بن گئی اور جب ولایت الہیہ حقیقت بنی ایک اور زاویے سے آ رہا مجھے دیکھنا تو یہ ہو گئے اسم مبارک ولی بولے دیکھو اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم ہے نا ولی یعنی یہ ہو گئے ولی جب ولی بنے تو مظہر فاطر بھی بن گئے کہاں جاؤ گے مظہر رحمان الرحیم بھی بن گئے اور کیجئے گا مظہر بن گئے ہر اس اسم کا جو اللہ کی ولایت میں چل رہا ہے کیونکہ ولی بن جائے گا وہ اسم اعظم تمام اسماء اس اسم ولی میں اپنا ظہور بھی کر سکیں گے باقی بھی رہیں گے چلتے ہوئے یہ ہے ولی اللہ کا معنی وہ ولی اللہ ہے ایک مفہوم میں کہ اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے دوسری حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ولایت جب اس میں ولی بنتی ہے تو میرے مولا کا وجود بن جاتا ہے یعنی اس میں ولی ہے جس سے باقی اسماء ایک جملہ بول رہا ہوں باقی اسماء انتشاء ہوتے ہیں میں نے جان کر یہ لفظ بولا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو جائے یعنی کیا انتشاء کا معنی نشأت لینا نشأت لینے کا معنی ہے وجود لینا ولی وہ اسم ہے کہ باقی اسماء حسنہ اسی سے صادر ہوتے ہیں آپ نے توجہ فرما لی یہ بات ہے اور یہی معنی ہے واسطہ فیض کا اب سمجھ میں آئی ہے بات یہ جو کہتے ہو کہ ہم کہتے ہیں آئمہ خدا علیہ السلام واسطہ فیض ہیں وہ اس طرح واسطہ فیض ہے تشریفاتی اعتباری بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے جو بھی فیض آتا ہے غور کرنا میری طرف اللہ نے قانون بنایا ہے کائنات میں کوئی شے نہیں ہے مگر اس کے خزائن ہمارے پاس ہیں اور ہم اس دنیا میں ان خزائن سے نازل نہیں کرتے مگر مقدار معین سرکار فرماتے ہیں اللہ کے وہ خزائن ہم ہیں دیکھو میں نے آیت بعد میں پڑھی مطلب پہلے بیان کیا تاکہ آیت سمجھ میں آ جائے کبھی آیت پہلے پڑھتا ہوں پھر اس کی تفصیل دیتا ہوں لیکن میں نے آپ پہلے مطلب بیان کیا پھر آیت پڑھی ہے اب یہ جو درمیان میں واسطہ فیض ہے نا اس کے مختلف نام ہیں بڑی دعا ہوگی اگر آپ نے لے لیے یہ درمیان میں واسطہ فیض ہونا اور واسطہ فیض ہونا بیان کر چکا ہوں یعنی وہ ولایت ان کا وجود بن چکا ہے یہ وجود ولی اسم مبارک ولی ان کا وجود بن چکا ہے اور وہ ساری چیزیں یہاں پر آ چکی ہیں اور یہ جب واسطہ فیض بنے ہیں ان میں سے ایک نام کیا ہے خزائن مجھے دیکھنا ایک نام یہ ہے کہ یہ خزائن ہے دوسرا نام یہ نام میری طرف سے نہیں ہے خود مولا کی طرف سے فرماتے ہیں نحن قلب اللہ ہم اللہ کی طرف سے
علماء کو لگا عرفان شاہ جی ان کو سوچنا ایک ایک رات ایک ایک جملے کو ایک ایک جملہ ایک ایک رات سوچنے کا ہے اور اس سے معنی لینے کا ہے. بڑی توجہ کرو. ایک معنی یہ قلب. اچھا یہ نہ کہو بھی یہ قلب اللہ بس آپ نے کہہ دیتے ہیں اگر ایسے کسی متاخر کتاب میں ہے نا. مرحوم شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ نے اصول کافی پہلی جلد کتاب الحجت میں باب قائم کیا ہے جس میں 4 سے 5 حدیثیں ہیں. امام فرما رہے ہیں ہمیں پہچانو ہم اللہ کا دل ہے. میں کسی متاخر کتاب کا حوالہ بھی نہیں دے رہا, پہلی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, اصول کافی کا حوالہ دے رہا ہوں. اس میں میرے مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم قلب اللہ ہے. اور میرے جوانوں میں نے قلب اللہ کا معنی بھی کر دیا, یعنی کیا ہم اللہ کی طرف سے عالمین کا دل ہے. غور میں کیا میری بات کے اوپر ہم اللہ کی طرف سے عالمین کا قلب ہے. جیسے قلب کے بغیر بدن مردہ ہو جاتا ہے, ہمارے بغیر عالمین اللہ شے ہو جاتا ہے. وسیلہ اس طرح مانو. بس بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ وسیلہ اس طرح مانو. 2 لفظیں دے دی, ایک خلائل اللہ, دوسرا خالق اللہ, تیسرا ان کو کہا جاتا ہے معدن اللہ. ٹھیک ہے, زیارات میں آپ نے جملے دیکھیں, یہ اللہ کی وہ کان ہے. کبھی کہتے ہیں یہ وحی کی کان ہے, یہ رحمت کی کان ہے, یہ رزق کی کان ہے. بس اللہ جس کو بھی دیتا ہے اپنی کان سے عطا فرما رہا ہے. مولا کا شکریہ, مولا بڑی مہربانی, تو نے مجھے توفیق دی, ان کو توفیق عطا فرما رہا ہے, یہ لے رہے ہیں. آج کی اس عظیم شب میں اگر یہی بات ہمارا عقیدہ بن جائے, فرشتے ہمیں سلامی نہ کریں تو اور کیا کریں. جو ہے آپ شاہجہان کا کچھ عرض کر دیتا تھا. اسی کو کہتے ہیں وسیلۃ اللہ. وہ بھائی یہ وسیلۃ اللہ ہے. وسیلۃ اللہ کا معنی یہ ہے, مجھے دیکھنا, یہ وہ ہے ایک طرف اللہ سے متصل, دوسری طرف خلق اللہ سے متصل. وسیلے کے اوپر کبھی آپ نے سوچا ہے وسیلہ ہوتا کیا ہے؟ وسیلہ 2 چیزوں کے درمیان جب آتا ہے تو ان دونوں جیسا نہیں ہوتا. بولو مجھ سے, وسیلہ جب 2 چیزوں کے درمیان آئے تو دونوں جیسا بولو کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کوئی بول پڑے پڑا مجھے دل میرا مطمئن ہو جائے. کیوں نہیں ہوتا؟ جیسا ہو جائے تو وسیلہ نہیں بن سکے گا. ہاں کیا بن جائے گا؟ یہ تو وجود بن آپ وہی آپ دونوں نے ٹھیک فرمایا ہے. میں آپ کی فرمائش کو زبان دیتا ہوں. اگر وہ وسیلہ مجھے دیکھو 2 ہے, اس جیسا ہو, اس جیسا ہو, اور پھر یہ وسیلہ نہیں رہے گا, کسی اور وسیلے کی ضرورت پڑ جائے گی. مجھے دیکھو. اور اگر یہ درمیان والا وسیلہ ان جیسا ہو, اگر وہ وسیلہ ان جیسا ہو تو پھر اس کو بھی کسی وسیلے کی ضرورت پڑ جائے گی. بس تو جو آپ نے فرمائی ہے, نہ وہ اس جیسا نہ وہ ان جیسا, یعنی نہ خلق اللہ کے عیب رکھتا ہے نہ ذات اللہ ہے. یہ درمیان میں اسم اللہ بن کے ذات اللہ کا فیض خلق اللہ میں پہنچا رہا ہے. مولا وسیلہ ہے, بس اس کے منہ سے اللہ دے رہا ہے. وہ جس کے منہ سے دے رہا ہے اس کے پتہ ہی نہیں ہے.
میں اکثر مثال دیتا رہا ہوں، میں پچھلے عشرے میں بھی آیا تو بیٹھے رہے ہیں تو کچھ سوال ہوئے تو میں ان میں بھی یہی مثال دیتا رہا. مثلا میں جیب سے قلم نکالوں مجھے دو اور میں مثلا آغا عسکری صاحب کو حافظ اللہ کو دوں اور کہوں جناب میں آپ کو آغا نقوی صاحب حافظ اللہ کی منہ سے دے رہا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ گھر میں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کی وجہ سے ان کو دیا ہے. بعد میں پتہ چلتا رہے گا. یہ وسیلہ اس کو کہتے ہیں تشریفاتی اعتباری. نا اللہ کا وسیلہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ جسے بناتا ہے حقیقتاً اسے دیتا ہے اور حقیقتاً عالمین کو اسی کے ہاتھ سے دیتا ہے. اللہ پاک کی نظر مشہد کے فضلاء علماء مومنین جہاں جہاں پر میری بات سن رہے ہو عظیم الشان مطلب کہنے لگا ہوں. مجھے قیامت والے دن بھی دعا دو تو تھوڑی ہے، دنیا تو بہت ہی تھوڑی ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں یہ واسطہ ہے، یہ وسیلت اللہ کبھی تو خزینت اللہ ہے، کبھی قلب اللہ ہے. آج سمجھ آئے گا یہی امام ید اللہ ہے. جیسے بدن میں ہاتھ بدن سے متصل ہے وہاں پر بدن کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ عبداللہ ہو کر معبود سے متصل ہے. معبود نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے جس کو تو دے رہا ہوں اپنے ہاتھ یعنی ایمان سے دے رہا ہوں. یہ ہے معنی ید اللہ کا. میں نے بعد میں آ کر جملہ کہا ہے، دل میں بیٹھا بھی ہے یا نہیں بیٹھا؟ کیونکہ جب بندے اس انداز میں ہے لفظ صحیح نہیں نکلتے، سامنے کو لطف نہیں آتا. میں اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ مطلب بہت بڑا تھا، میں نے جلدی جلدی کہا. ایک مطلب پھر دہراتا ہوں، توجہ کرو اور اتنے بڑے عظیم مطلب کو کہیں خراب نہ کرنا. میں نے ید جارحہ یعنی جسمانی ہاتھ کی بات نہیں کی، یہ تمثیل بھی ہے سمجھانے کے لیے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس جسم جس طرح جسم میں یہ بدن متصل ہے بدن کے ساتھ، اور میں کیا کہوں ایسے امام متصل ہے ذات واجب کے ساتھ. لیکن بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال بغیر جسمانیت کے. یا اس کو پتا ہے جس نے اپنے بندے کو اپنا مقرب بنایا ہوا ہے، یا اس بندے علی کو پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کتنا قریبی ہے. ہمیں بتانے کے لیے فرمایا ید اللہ، اور میرے خاتم النبیین نے فرمایا علی ممسوس بذات اللہ. علی کا نام لے نہیں پا رہے کیا؟ قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نعرہ حیدری. بس جب ہم کہتے ہیں مولا ولی اللہ ہے یعنی کہتے ہیں عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے. یہ سب چیزیں ولی اللہ میں آ رہی ہے. بڑی توجہ کرو. جب کہتے ہیں مولا ولی اللہ ہے یعنی عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ ساری جسمانی تعلقات کو اللہ نے اپنے بنائے ہوئے ولی کے ساتھ کیوں نسبت دی ہے؟ فقط اس لیے کہ تم میرے بندے ہو. جسمانی جتنا تم جسم کے قرب کو احساس کرتے ہو نا، مانوی قرب کو احساس نہیں کرتا. لہذا تمہیں دیا جا رہا ہے جس طرح تم ہاتھ سے دیتے ہو. میں مجھے اللہ کے ہاتھ کا نام علی ہے. سمجھ آیا؟ یعنی وہ بسیط ہے، وہ واحد ہے،
وہ عہد ہے، یہ اس کا کوئی جزو نہیں بن رہا. اسی واسطہ ہونے کو اللہ مختلف لفظوں سے بیان فرما رہا ہے کہ میری ہر مزاج کی مخلوق علی کو تو مان جائے. ورنہ یہ نسبت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ بے مثل و بے مثال ہے، وہ جسم جسمانیت سے پاک ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ واحد و احد ہے جس کا کوئی جزو نہیں، جس کا جزو نہیں، وہ احد ہے. احد ہو کر جو کسی کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے تو جاہل کو بندہ نہ بنے. تو وہ اوپر کہتا ہے قل هو اللہ احد، پھر ادھر خود کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو ماننا پڑے گا احدیت بھی باقی رہے، اس کا ہاتھ بھی ثابت ہو جائے. اسی کو موحد مومن مرانی کہتے ہیں. اصل میں یہ مسائل حل نہیں ہوتے. یہ درمیان میں جو آج کتنے سادہ حل ہو رہے ہیں بڑے آرام سے ہیں ایسے پانی پینے کی طرح، یہ حل نہیں ہوتے. بعد میں دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک اپنے آپ کو بڑا موحد سمجھنے کے لیے آل محمد کی فضائل کی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک جھوٹے موالی بننے کے لیے ان کو اللہ جیسا قرار دینے لگ جاتے ہیں. توجہ نہیں فرمایا میری بات. یہ درمیان میں حل کر رہا ہوں. وہ واحد احد واجب ذات ابدی ازلی سرمدی اپنے مقام پر یہ اس کے عبد ہے، فقیر ہے، بندے ہے، مخلوق ہے، مربوب ہے، لیکن ایسے فقیر ہے تو فقط اس کے فقیر ہے عالمین کو عطا کرنے والے. اچھا تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، پھر ایک جملہ کہوں گا. یہ سارے اسی حقیقت کو، اس مقام ولایت کو بیان کیا جا رہا ہے مختلف الفاظ میں. انہی میں سے ایک مقام پر فرمایا کہ یہ جو صاحب ولایت ہے نا یہی صفات اللہ ہے. یہ صفات اللہ العلیٰ ہے. پھر فرمایا یہ اسماء اللہ الحسنی ہے. یہ جتنے میں نے لفظیں بولی ہیں اور جو میں نے لفظیں نہیں بولی ان کی حقیقت کو سمیٹو. مجھے دیکھنا، ان کی حقیقت کو سمیٹ کر جب ایک وجود دیا جائے اسے کہتے ہیں امام. اب سمجھ آئیے ہم نے امام کسے سمجھا ہوا ہے، اللہ نے امام کسے بنایا. لفظ امام، مجھے دیکھنا، لفظ امام ان تمام حقائق کو اپنے اندر رکھتا ہے. جب ہم کہتے ہیں امام تو ان میں یہ تمام حقیقتیں آ جاتی ہیں. جب ہم ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو 14 کو کہتے ہیں ولی اللہ، یہ سارے کمالات اس میں آ جاتے ہیں. امام یعنی اسم اللہ، اب مٹھے کریں، امام یعنی اسم اللہ، امام یعنی صفات اللہ، امام یعنی اسماء اللہ الحسنی، امام یعنی صفات اللہ العلیٰ، امام یعنی معنی اللہ. یہ مولا سجاد کے جملہ تھا، میرا دل تھا میں کہہ دوں معنی اللہ، ہم معنی خدا جیسے اسماء خدا ہے، جیسے صفات خدا ہے. جب ہم امام کہتے ہیں یعنی ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، قلب اللہ. جب کہا جاتا ہے امام ہے یعنی واسطۃ اللہ، وسیلۃ اللہ، خزینۃ اللہ، قلب اللہ. امام یہ ہے. اور اگر یہ نہ مانا، اب میں ایک جملہ کہوں، جب یہ ہے ولی اللہ اور امام کا معنی اور جو اللہ ان کو اپنی ولایت ان کے نام کرتا ہے تو یہ کچھ ہو جاتا ہے. اب بندہ سوچ رہا ہو پتہ نہیں ولایت تکوینی، پتہ نہیں ولایت تشریعی، تو یہ نام ہمارے سمجھنے کے لیے تھے. خدا کی جو بھی خدائی تھی اس خدا نے اپنے بندوں سے صادر بھی فرمائی ہے، باقی بھی رکھا ہوا ہے، موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے. یعنی میں اصطلاح سے بھی گزر گیا. اصطلاح کو چھوڑو، اصطلاح کی کیا ضرورت ہے؟ وہ علمیات میں بچوں کے
جب یہ باتیں ہوتی ہیں آپ مجلس میں بیٹھ کر فرشتوں کے ساتھ باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ جو ہے آپ سے کیا بات ہے، کوئی باقی کوئی شے بچی ہے بچی ہے یہاں، بس یہ ہے امام۔ اگر اس طرح مانو گے مومن ہو، اس طرح مانو گے مومن ہو۔ دو چیزیں دو طرف ہیں، باطل ہیں، مجھے دیکھو ان کو کوئی اس طرح نہ مانے کہے اللہ ہے، یہ خبیث بھی کافر، یہ بھی مشرک، اور جو کہے کہ یہ امام اس طرح کمال نہیں رکھتا یہ مقصر بھی کافر۔ میرے مولا امیر المومنین نے بہار نہج البلاغہ کی کلمات کسار میں جو ارشاد فرمایا ہے حالکہ فیہ صنفان، میں رک گیا ہوں، مجھ میں دو صنفیں ہلاک ہو گئے، یعنی ہلاک تو ہوئی تو برابر کی ہلاک ہوئی نا، ہلاکت کی مولا نے دونوں کی طرف نسبت دی ہے، محب قال و مبغض قال، یعنی محبت میں آ کر ہمیں اللہ کہنے والا، بغض میں آ کر ہمارے مقام سے گھٹانے والا، دونوں ہلاک ہے، جیسا فانی ہلاک ہے ویسا مقصر ہلاک ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم، ہاں 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 یہ ہے صراط مستقیم۔ ان کو عبداللہ مانو لیکن ایسا بندہ مانو اللہ کے تمام بندے جن کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچے۔ بات پہنچ گئی ہے، اب ایک آخری مرحلہ ہے، تھک گئے ہو تو ختم کرتے ہیں۔ دروازوں کا خطرہ نہیں ہے، اچھا بات شروع کروں؟ آج منت میری مانتے ہو، جتنے جوان فضلہ بیٹھے خصوصا یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں ممبر پر بیٹھ کر، آج جا کر نا شب اس کو سننا پھر کل چلو شہادت کے دن ہے پرسوں، انہی دو چار دنوں میں دو تین چار بندے آپس میں بیٹھ کر اس کو ڈسکیشن یعنی مباحثہ ضرور کرنا، تب رس کسی کو بتانے سے پہلے خود مباحثہ کرنا۔ بسم اللہ جی جی کیا مباحثہ سلمان سے نہیں، سلمان کسی اور سے کرے تو کسی اور سے، بھائی ہو ڈنڈی مار جان کا، ٹھیک ہے میں علیحدہ مباحثہ کرنا۔ اور میری بات سنو، اور مباحثہ کر کے جب سمجھ آ جائے مولا کی بارگاہ کا سلام کر کے مولا کا شکریہ ادا کرنا، پھر 10 دن اپنے آپ کو سناتے رہنا، 11ویں دن کسی کو کہنا ممبر پہ محمدی کیا کہہ کر گیا ہے۔ تجربے کی باتیں سنا رہا ہوں، میرا نام بھی نہ لینا، مقصود میری بات ہی نہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی جب تک انسان خود نہ سمجھے، دل میں راسخ نہ کرے، اگر اس سے پہلے آگے نکال دے گو نا پھر تمہارے دل سے بھی نکل جائیں گے، پھر تمہارے دل سے بھی۔ آج کل تو یہ بلب بھی برداشت نہیں کر رہے، یہ لوڈ شیڈنگ یہ درمیان میں ہوتی ہے، خوب ویسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، خود خاموش ہو گیا۔ ہاں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، اس کا اپنا مقدر، دل کے چراغ نہ بجھیں باقی حال۔ سلامت دوسرا مرحلہ شروع کروں؟ الحمدللہ مولا توفیق دے مجھے میں ہدیہ کر سکتا۔ اب جب اللہ نے ولایت کو اپنے ان خاص بندوں کے نام لگایا اور یہ ولایت ان کا
وجود بن گیا تو سارے نظام یہیں پر آ گئے. یہ مخزن ہو گئے, خزانہ ہو گئے, اسم ہو گئے, اسم اللہ ہو گئے, قلب اللہ ہو گئے, یہ سارے. سوال یہاں پر بہت بڑا ہے, یہ بھی لغزش گاہ ہے, لغزش گاہ ہے. یہاں پر بھی بہت سارے پھسل جاتے ہیں. اگر ہاتھ مولا کے دامن میں نہ ہو پھسل جاؤ. بڑی توجہ کرو, بہت عظیم الشان رات میں بہت عظیم الشان حقیقت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ممبر پر بیٹھا ہوں, یہ باتیں ممبر کی کم از کم 28 سالہ زندگی میں نے نہیں کی, آج پہلی مرتبہ کر رہا ہوں. مباحثات میں کیوں نہیں, مباحثات میں کئی مرتبہ تبیین کر چکا ہوں. ممبر کو آج نصیب ہو رہا ہے, یہ اس بارگاہ کا صدقہ ہے. میں کیونکہ اسی کا نام لے کر آیا, ورنہ فقیر ہوں, طالب علم ہوں, میری طلبگی کی مصروفیت بہت زیادہ ہے. میں اس مولا کو دیکھ کر آپ کے لیے آیا ہوں, اور یہ عظیم الشان نایاب مطلب ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا, میرا تجربہ ہے. اگر آپ یہ حفظ کر گئے, دلوں میں بٹھا گئے, مباحثے کیے, پھر جو پوری زندگی 120 سال نورانی زندگی مولا تمہیں عطا فرمائے, ہر قدم میں حقیر کو دعا دو گے. کتاب کو میں نچوڑ کر, یعنی علم کلام اور اعتقاد کی کتابوں کو نچوڑ کر آپ کی پاک سرزمین قلب تک پہنچا رہا. مسئلہ شروع کر رہا ہوں, سارے بندے متوجہ ہو. اب جو یہ ہو گئے, شاہ جی بڑا مہم مسئلہ ہے, یہ جو ہو گئے قبلہ, یہ جو ہو گئے آل محمد جو ہو گئے, تو اب یہ اسماء ہم 14 معصومین پر, 12 ائمہ پر, بی بی بطول پر اطلاق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ اس اسماء ان کے اوپر بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے. ابھی کوئی کھول دو اس کو. کتنا مشکل مرحلہ ہے یہ, بہت مشکل مرحلہ ہے. جب سمجھ گئے ہیں, یعنی یہ اسم ہم ان کو دے سکتے ہیں جو اسم ولی میں اسماء اور نظام الہی چل رہے ہیں. ان نظاموں کے چلنے کے جو اسماء حسنہ ہیں, وہ اسماء حسنہ ہم ان پر اطلاق کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے مولا یوں ہیں. مثلا کہہ سکتے ہیں کہ میرے مولا رحمان ہیں, کیونکہ پورے عالمین کی رحمت کا نظام اس کی ولایت سے آ رہا ہے. اگر ولایت ان کا وجود بن گیا ہے تو رحمت بھی تو ان کا وجود بن گیا ہے. رحمت اللہ الواسعہ روایات میں زیادات میں ہے, رحمت اللہ الواسعہ, یہ اللہ کی واسع رحمت ہے. تو آیا ہم ان ائمہ کو رحمان کا اسم اطلاق کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ اطلاق ہو سکتا ہے یا اپنا نقوی صاحب دل سے بتاؤ, یہ ابھی شروع کروں یا کل کے لیے رکھوں؟ میں وقت کو دیکھ رہا ہوں, یہ پونا گھنٹہ تو ہو گیا مجھے بولتے. یعنی اس کو میں نے شروع کیا, مجھے ڈر ہے 45 منٹ اور لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ فرمائیں. حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے اس ولایت کو, اب وہ تو پھر مولا پر منطبق کرتے ہیں تو حجیہ کرتا ہوں تو مسئلہ, پھر اس مسئلے کو رہنے دو. جی صحیح نہیں, جریان باقی رہے بہتر ہے. جریان کیا ہے, جاری رکھیں. بابا سے بلند سلامات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے 2 بزرگوں کا نام لے کر پوچھا, کسی نے بھی مجھے جواب نہیں دیا. جاری رکھیں گے جی جاری رکھیں. نعرہ پس اگر خداوند قدوس نے انہیں یوں بنایا ہے
تو آیا ہم ان پر یہ اسماء بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟ اردو عربی میں یا علم اصول میں لفظ بولا جاتا ہے اطلاق کر سکتے ہیں یا اطلاق نہیں کر سکتے. اور اردو میں سادہ وہی ہے کہ ان کے اوپر یہ اسم بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا. یہ بات ہے. تو کوشش کرتا ہوں ذرا مختصر کروں، یعنی 2-3 جملوں میں آپ تک پہنچ جائے. اگر آپ نے توجہ کی نا پہنچ جائے گی، اور پھر امام حسن پر منتقل شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے. جواب یہ ہے کہ ہر اسم کو بول بھی نہیں سکتے اور ہر اسم کو روک بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نظام بہت سارے اسماء ہیں، مجھے دیکھو سارے وہ اسماء ہم ان پر بول سکتے ہیں. بہت سارے اسماء ہیں بول سکتے ہیں. اور پہلے وہ اسماء بتاتا ہوں جو قرآن میں اللہ نے ان کو دیے ہیں. جو خود قرآن میں اللہ نے وہ نام ان کو دیے ہیں. وہ نام خدا کا بھی ہے، اللہ نے خود وہ اپنا نام اپنے اس بندے کو بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک اسم دے رہا ہوں، بڑا عجیب اسم ہے، عظیم الشان اسم ہے، اور وہ اسم مبارک رحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا بھی رحیم ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر خاتم کو فرمایا ہے یہ بھی رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بھی رحیم ہے. اور جب خود خدا اپنے بندے کو کوئی اسم دے رہا ہو، ہم کون ہوتے ہیں کہ کہیں نہیں کہتے؟ خود خدا فرما رہے ہیں. خود اللہ نے فرمایا میرا نبی کون ہے؟ وہ میرا خداوند قدوس رحیم ہے. پس رحیم ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. ایک اور اسم کہنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ فرمانا، اور وہ لفظ رؤوف ہے. اسم رؤوف ہے، نبی کے لیے اللہ نے استعمال کیا، پھر رسول نے اپنے ائمہ کے لیے، ہمارے ائمہ کے لیے، جن میں سے ایک ہمارے امام رضا ہے. السلام علیکہ ایھا الامام الرؤوف. بات پہنچ گئی میرے عظیم سامعین تھے. بس ہم یہ اسم اطلاق کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا جن اسماء کو، مجھے دیکھنا، جن اسماء کو خود خدا نے ان پر بولا ہے یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے خود اپنے لیے یا کسی امام کے لیے بولا ہے، بلا جھجک وہ اسم ہم ان کے لیے بولیں گے. اس کے کمال کے تو قائل ہے. یہ جوان فضلہ تک میری بات نہیں پہنچی. یعنی اس اسم کا جو کمال ہے وہ تو اللہ نے ان کا وجود بنا دیا ہے، لیکن وہ اسم تب بولیں گے جب اس نے فرمایا ہے. اچھا، رحیم ہے رحمت خاصہ. رحمت خاصہ کیا ہوتی ہے؟ جو خاص ہو. وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ شاباش، مومنین کے ساتھ. دنیا میں یا آخرت میں؟ نہ، دونوں میں. شاباش، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ بڑا لطف ہے. مومن کے ساتھ خاص ہے، کسی جہان کے ساتھ خاص نہیں ہے. مومن کے ساتھ خاص ہے. یہ مومن کے ساتھ خاص رحمت اللہ مومن کو دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. دنیا میں بتاؤ کون سی رحمت خاصہ ہے؟ جلدی بتایا یار سامنے والا جوان. وہ دنیا میں خاص رحمت کون سی ہے؟ وہ خاص رحمت ہے ولایت کی مانے. وہ مودت اہل بیت ہے، وہ محبت اہل بیت ہے، وہ معرفت ہے، وہ ایمان ہے، وہ تقویٰ، صاحب العصر والزمان کا منتظر
علی دعائے ندبہ پڑھتے ہو نا، دعائے ندبہ کی آخری دعاؤں میں سے، آخری فراز میں سے یہی ہے، پروردگارہ تو ہمارے وانظر الینا نظرتاً رحیمتاً، پروردگارہ ہم عام نظر نہیں چاہتے جو تو دشمنوں پر بھی کرتا ہے، دوستوں پر بھی کرتا ہے، ہم خاص نظر چاہتے ہیں جو دشمنوں پر ہوتی ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رحمت خاص، الحمدللہ۔ اور آخرت میں رحمت خاصہ کیا ہے؟ بولو جنت تو ہے ہی ہے، پھر نیچے والی جنت کوئی اوپر والی جنت، کم درجہ جنت، بالا بلند درجہ۔ میں ایک جملہ احساس کروانا چاہتا ہوں، روایت میں دیکھتا ہوں کون بولتا ہے دل سے، روایت نہ بھی سنی ہوئی ہو نا، دل پہ لگے نا، شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک جنت تو وہی ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، نور و قصور والی، وہ تو ہم باتیں گے، جنت تو مولا ہمارے ہاتھوں سے تقسیم کروائیں گے، وہ تو تقسیم کروائیں گے۔ تو رحمت خاصہ کیا ہے؟ صادق فرماتے ہیں یہ محبان علاداران حسین قیامت کے دن محشر میں حورے ملک فرشتے ان کو کہیں گے آؤ جنت میں، اور یہ کہوں گے یدورو حول الحسین، فرمائی ہے بہت سارے عزادار حسین کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے، میرے مولا سے کلمہ ہے حتاس الحسین، میرے مولا سے گفتگو کرنے والے، طالب علموں بولو یہ جملہ کیا ہے؟ حتاس الحسین، حتاس اس میں مبالغہ ہے، یہ فقط ایک دو باتیں نہیں کریں گے، اتنی باتیں کریں گے کہ فرشتے بھی اتنی باتیں نہیں کر چکے۔ حتاس الحسین، گفتگو ہوں گے، روایت کے لفظ میرے لفظ نہیں ہے، محو گفتگو ہوں گے، جنت سے حوریں آئیں گے، کہیں گے نحن مشتاقون الیک، ہم تمہارے مشتاق ہیں۔ اللہ پاک سے مجھے دیکھو، یہ حسینی عزادار روایت کے لفظ ہیں، آنکھ اٹھا کر بھی انہیں نہیں دیکھیں۔ بھی نہیں دیکھیں،
فرشتے آئیں گے، بار بار آئیں گے، بار بار، روایت کے لفظ بار بار آئیں گے، یہ ان کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، یہ ان کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ اب توجہ کرو، مجھے دیکھنا، جتنا یہ ان سے بے اعتنائی کریں گے، روایت میں ہے، امام صادق فرماتے ہیں حوروں کے دل میں ان مومنوں کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جتنا بے اعتنا ان کے دلوں میں، حوروں کے دلوں میں مومنوں کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ اور مشتاق ہو کر کہیں گے ہم تمہاری انتظار میں ہے، یہ جنت اللہ نے آپ کے لیے بچھائی ہوئی ہے۔ ارے بھائی، آج مومن کی معرفت کی بلندی کا پتہ چلا، جو جوانان جنت کے سردار کے قدموں میں ہو، اس میں یہ ہے آخرت والی رحمت، یہ رحمت خاصہ ہے۔ چھوٹی باتیں نہ کیا کریں نا، چھوٹی چھوٹی رحمتوں کی بات کریں تو کیا فائدہ ہے؟ وہ رحمت کریں کہ جبریل کے منہ میں بھی پانی آ جائے، جبریل کے منہ میں بھی پانی آ جائے۔ قسم خدا اکٹھے ہوئے جبریل سے اس جملے پہ داد نہ دی تو محمد ہی نہیں۔ فرشتوں کو بھی للچا دو ایسی جنت مانگو، فرشتے لالچ میں آ جائے، ہم حداث الحسین، حداث الحسین، یہ حسین سے محو گفتگو ہوں گے، اس لذت کا کون اندازہ کرے۔ اب میں ایک تمثیل دیتا ہوں، اگر برداشت ہو جائے تو، اگر یہاں تک بولے ہو قسم بخدا پرواز کر کے مولا رضا کے مدار کو بوسہ دے سکتے ہو جو جملہ دینے لگا ہو۔ یہ مومن مخلص صاف خلص سچے سچے عزادار مولا سے جب محو گفتگو ہے، معراج جنت پر ایسے ہیں جیسے خاتم المرسلین تمام جنتوں کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ محو گفتگو۔ محمد کی معراج اللہ سے ہم کلام ہونا، عزاداروں کی معراج حسین سے۔ رسول جسے یاد ہو وہ معراج عزادار سمجھ سکتا ہے۔ سمجھاؤ مچلو گے ایسے؟ اللہ پاک کی قسم، پہلے آسمان پر نبی پہنچے، فرشتوں نے سلامی دی، مولا آگے بڑھنے لگے، پیغمبر آگے بڑھنے لگے، فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں نہیں ٹھہرتے، ہمارا درجہ یہ ہے کہ ہم پہلے آسمان پر ہی رہیں، دوسرے پہ نہیں آ سکتے، آپ کی خدمت کریں گے۔ رحمت کی نگاہ دیکھ کر فرمایا تمہارا یہی مقام ہے، اس مقام پہ قدم رکھ کے رسول دوسرے آسمان پہ چلے گئے، دوسرے پہ یہی حال ہوا، تیسرے پہ چلے گئے، تیسرے پہ یہی حال ہوا، چوتھے پر چلے گئے، فرشتے ختم ہو گئے، فرشتوں کا سردار رہ گیا۔ مولا جانے لگے، ابھی تک ساتھ آنے والا رک گیا، پیغمبر جانے لگے، جبرائیل رکا، کہا جبرائیل رکے کیوں ہو؟ کہا لو حرکت انولت اللہ ترک دو، اب آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ چل جاؤں گا، اور ہی نہیں کیا، یہ بھی رہ گیا، پیغمبر آگے چلے گئے تو جنت سے بھی آگے نہ بولو، غور کرو، جنت سے بھی آگے، حوروں سے بھی آگے، فرشتوں سے بھی آگے، انگور اور سیب ان تمام نعمتوں سے علاوہ
وہ کہیں گے آؤ یہ قدم رکھ کے آگے مجھے دیکھنا لطف لینا بڑا جملہ ہے میں اس کے اوپر ایسے مست ہوتا ہوں وہ ہے محمد اس پر آ گیا اس عزادار کو کہتے ہیں یہ ہے محمد کا امتی اس کے قدموں پہ چلا اور یہ محمد کا امتی ہے اگر امتی ہے تو عزادار ہے عزادار نہیں محمد کا امتی نہیں نقش قدم پہ چلا رسول کی طرح وہ آسمان چھوڑتے گئے یہ جنت کے درجات چھوڑتے گئے اب اسی طرح توجہات رہے آپ نہ بولے جیسے اس جملے کے مزاج ہمیں ختم مسا پڑھنا شروع کر دوں گا یہ ایک ایک جنت کو چھوڑتے گئے اس مقام جنت پر پہنچے جس کے پاؤں سے جنت اگ بھی رہی تھی بن بھی رہی تھی کہنا چاہتا ہوں اس نقطۂ جنت پہ یہ عزادار پہنچے جن کے پاؤں سے جنت صادر ہو رہی تھی ہم سمجھ آئی ہے اسے سلطان بہشت کہتے ہیں وہ فقط حاکم نہیں ہے کہ بنی بنائی جنت میں آیا ہو حسنین کے نور سے اللہ نے جنت کو بنایا آج محمدی اپنے مزاج مطابق پڑا ہے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں میرے ہم مزاج بنو گے تو کچھ سنو گے ہم 1400 سال سے رو اسی لیے رہے ہیں جن کے پاؤں سے نور سے جنت کا نور بنا تھا اس ملعون امت نے اس حسن سے زہر دے دیا باقی کال انشاءاللہ مسلمان جس جنت میں جانے کی خواہش کرتا ہے وہ حسن کے نور سے خلق ہوئی ہے میرا مولا حسن اس جنت کا سردار ہے اس کو بھی زہر دے دیا رونے کے لیے جو آیا ہے دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں اس میرے مظلوم ایمان کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ زہر دیا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن جو گزشتہ رات کو زہر ملا ہے اس نے رات نہیں گزرنے دی حاکم شام نے وہاں سے ایک ملعونہ کو خریدا یہ پہلے بھیجتے اسی لیے تھے سازشیں ہوتی تھیں گھر میں بھیجتے تھے بھیجا انہوں نے کہ اگر میرے مولا کو مسموم کر کے شہید کر دے تو اتنے 1000 دینار ہوں گے فلاں ملعون سے شادی جب میں نے آج جملہ کہا صبح کی مجلس میں اگر دنیا
دین سے آگے بڑھ جائے تو پھر یہ امام کو بھی قتل کروا دیتی ہے۔ یہ دنیا اتنی بڑی ملعون ہے۔ پاپیادہ کئی حج کرنے والا میرا امام حسن، جس کا حقیقی دسترخوان تو عالمین کھا رہا تھا، ظاہری دسترخوان بھی مدینے میں بچھا تھا۔ مدینے کے ظاہر تمام لوگ اس دسترخوان سے سیراب ہوتے تھے۔ میں مولا کی بات سے بات ہوتی نا ہر امام کی، اس امام کی ایک صفت نازک مزاجی تھی۔ دسترخوان بھی چل رہا ہے، اس میں شک ہی نہیں، اس کا دسترخوان چل رہا ہے۔ چلو جملہ تم نے کہا ہے تو رونے کے لیے جملہ کہتا ہوں، اس کا دسترخوان تو ابھی تک دنیا کھا رہی ہے، لیکن اس کی قبر کے اوپر اب بھی چلا ہے۔ اس کی قبر کے اوپر آواز آ رہا شہادت تو تھا، اس کی مدار پر نہ ہوتے، جا کر مولا کو پرسہ نہ دیتے، اس کی قبر مبارک پر مدار تو اپنے مقام پر چند پتھر رکھے ہوئے ہیں، کوئی ظاہر نہیں ہے۔ میرا غریب ہے امام حسن، جس کی غربت آپ بھی ہے۔ میں آپ کی طرف سے دعا کر رہا ہوں، مولا خدایا ہمارے مولا کا جل ظہور فرما، ان مظلوموں کے ظالموں سے وہ انتقام لے، ہم اپنے مولا کے ساتھ ہو کر ان سے انتقام لے۔ جس کی مدار گرا دی گئی، جس کی قبر مٹا دی گئی، جس کے ظاہر کو تازی آنے لگتے ہیں، کتنا بڑا عظیم امام حسن۔ استاد بزرگوار کا جملہ ہے، مدذلہ العالی ناموس حوضہ علمیہ، حضرت وحید کی جملہ ہے۔ فرماتے ہیں امام حسن کا مقام تو دیکھو، انبیاء امام حسین کی زیارت کرنے آتے ہیں، انبیاء امام حسین کی زیارت کو ترستے ہیں۔ حسن وہ امام ہے جس کی زیارت کو حسین جس کی زیارت کو حسین دنیا کہتی ہے السلام علیکہ یا عبد اللہ، حسین کہتے ہیں السلام علیکہ یا حسن ابن علی۔ وہ میرا عظیم امام، مظلوم امام، مولا کے حصے میں نزاکت بڑی تھی، انتہائی حسن جمال ظاہر ہوتا تھا، اس کی وجہ سے بہت نازک مزاج تھے، نرم مزاج تھے۔ روایت میں نے پڑھا ہے، مولا جب باہر چلتے تھے نا، احساس کرنا اس کو، جب مولا باہر چلتے تھے اور سورج کی دھوپ پڑتی تھی، اللہ ایک فرشتے کو کہتا تھا تو جا پرندہ بن کے اپنا پر میرے حسن سے۔ علامہ حاسم بنانے نے مدینہ الماجد میں لکھا ہے، میں قربان جاؤں جس کے اوپر دھوپ برداشت نہیں تھی، اس کے دل پر زہر آ گیا، اس میں جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ اتنے نازک مزاج تھے، دسترخوان چلتا تھا، سارے دن کے روزہ دار تھے۔ اب خود سوچیں، گرمی کا مہینہ ہو، پیاس کی شدت ہو، روزہ دار ہو، میرے مولا گھر تشریف لائے اور مصلی عبادت میں مغربین پڑھی۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا مجھے پانی دیا جائے۔ اس مجنونہ نے خوشامد کرتے ہوئے کہا میں آپ کو شربت پیش کرتی ہوں۔ اس مجنونہ نے اس شربت میں زہر ملایا ہوا تھا۔ اب میں پڑھوں کو تم روز سارا جانتے ہو، اس کا وہ جان دینا تھا۔ میرے مولا نے پڑھا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ،
جو کہہ کر کے جو پڑا بس جہاں سے ظاہر گزرتا گیا آگ لگتی میرے مولا مصلی پہ تڑپنے لگے اور رو کر کہتے تجھے شرم نہ آئی میں تیرا مہربان امام نہیں تھا فرماتے ہیں حیا کرتی میرے قاسم کا سین ابھی 3 سال کا تھا تو نے میرے قاسم سے یتیم کر دیا جو دیر گزرتی گئی وہاں سے اٹھے فرمایا جاتا ہوں اس کے گھر میں جو قاسم کی ماں ہے سنو مجھ سے میں بھی تفصیل سے تھوڑا سناتا ہوں مجھے شاہ صاحب نے بھی کہا چلو پھر تفصیل سے پڑھتا ہوں وہاں سے اٹھے آئے قاسم کی ماں کے حجرہ میں بی بی فروا کے کمرے میں آئے ابھی دروازے پر تھے بی بی کہتی ہے میرے شوہر ایسے لڑکھڑکنے لگے گرتے ہوئے امام کو میں نے سنبھالا رو کر کہتے ہیں اللہ تجھے خیر عطا کرے بستر بنا رونے والوں میرے مولا کو اس زوجہ محترمہ نے پکڑ کر سلایا اب رونا یاد رونے کے لیے آئے ہو بستر پر سوئے نا دائیں بائیں دیکھ کر کہتے ہیں میرا قاسم کہاں ہے میرا قاسم کہاں ہے اور رونے والوں زانوں کے پاس چل کے کہتے ہیں جی بابا میں خدمت میں بیٹے کو اٹھا کر سینے پہ سلایا باپ کی حضرت ہوتی ہے نا باپ اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے پہ سلایا اوپر سے 2 بازو رکھے چوم کر کہتا ہے او کربلا کا شہید بیٹا یہی جملہ کہنا تھا قاسم بابا کے سینے پہ تڑپ کے کہتا ہے بابا آپ کا سینہ کیوں بنا بابا بڑی ضروری ہے آپ کے سینے جب نصف شب ہوئی اس وقت جگر کٹنے لگا اس وقت جگر کٹنے لگا اللہ پاک کی قسم جب پہلی خون کی قید آئی نا اس وقت رو کر فرماتے ہیں فروا میری بہنوں کو اطلاع بڑی عزت والی بہنیں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوں گے اب بی بی آئی یا جناب قاسم آئے علی کی 3 بیٹیاں صحن کھانا میں کھڑے ہو کر رو بھی رہی تھی ایک دوسرے سے بات بھی کر رہی تھی تمام علی کی بیٹیاں کہتی تھی ہم سوتی ہیں خواب دیکھتی ہیں جاگ جاتی ہیں آج ہمیں نیند نہیں آ رہی ایک بیٹی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا نانا رسول رو رہے تھے نانا اترا ہوا تھا دوسری نے کہا میں نے دیکھا بابا علی کا ماما اترا ہوا تھا رو رہے تھے تیسری بہن نے کہا اماں زہرا کا ہاتھ پہنو سے اٹھا تھا رو رہی تھی یہ بیویاں کہہ رہی تھی کہ ادھر سے قاسم آئے اس نے کہا علی کی بیٹیاں میں تمہارے خواب کی تعبیر لائے قاسم کو اٹھا کر بیویوں نے سینے سے لگایا قاسم رو کر کہتا ہے پھوپھی جلدی آؤ بابا کو ظاہر ملا اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوے غم اہل بیت کا جلدی چلی علی کی بیٹی ساتھ چادر کی جلدی چلی نا مولا تڑپ رہے تھے لیکن زینب کے چلنے کی آہت کو سن لیا جیسے بیوی فرما تاشا نے ٹکڑے لے رہی تھی نا جگر کے
رو کر کہتی ہے ام فروا منت لگا میرا تش چھپا میری بہن نہ دیکھے. رونے والوں بی بی فروا چھپا رہی تھی کہ زینب کا قدم کمرے میں آیا. رو کر کہتی ہے فروا نہ چھپا میں ہاتھوں میں لوں گی میں تو بڑی اسی ہوں میں اس کے جگر کے ٹکڑے بہن نے جگر کے ٹکڑے دیے. یہ بی بی زینب لیتی ہے. یہ قسمت بی بی زینب کی جو پہلے محمد سے لے کر غور نہیں کیا جو پہلے محمد سے لے کر 5ویں محمد تک بی بی سمیت بی بی محمد بن زہرا یعنی 6 معصوموں کے زخموں پہ پٹیاں باندھنے ہائے بچپنے سے نانا رسول کو ظاہر میں دیکھا روتی رہی. 90 دن کے بعد ماں کی ٹوٹی ہوئی تسلیاں دیکھی. ماں تو نہیں آیا تجھے ماں کی ٹوٹی ہوئی تسلیاں دیکھی. اس پہ پٹیاں باندھتی رہی. کوفے میں دادا کے سر پہ پٹی باندھتی رہی. مدینے میں حسن کے جگر کے ٹکڑے لیتی رہی. بس کربلا میں حسین پہ قیامت آ گئی. جب حسین کے زخموں میں زخم لگے رو کر کہتی تھی میں یہ پٹی نہیں باندھنے دیتے. مسائل سے بڑا جملہ تھا میں جملہ کہا 5 معصوموں کی پٹیاں باندھی آخری کی پٹی بھی نہیں باندھ سکی. فقط یہ نہیں جب لاش سے گزرنے لگی رو کر کہتی ہے چادر ہوتی تجھے کفن پہنا. اب تو چادر بھی لٹ گئی ہے میں تجھے کفن بھی نہیں دے سکی. شاباش رات ہوئی میرے مولا نے وصیتیں شروع کی. بڑی بہت زیادہ وصیتیں جناب قاسم کے بارے میں وصیت فرمائی. اپنے جنازے کے بارے میں وصیت فرمائی. امام حسین کے بارے میں وصیت فرمائی. اور وصیت میں فرماتے ہیں آج کے بعد میرے بعد حسین امام ہے. اس کی تمہیں ماننی ہے. میں نے مقتل میں پڑھا نہیں ہے لیکن دل کہتا ہے آپ کا بھی دل کہے گا نا یہ جو سارے جمع تھے سب کو وصیت کی ہے. عباس وہاں نہیں ہوں گے. ہائے شاباش شاباش. عباس کو بھی تو وصیت کی ہے. کہتے ہیں ایسے کمرے کے نزدیک آیا اندر نہیں آیا. پوچھا گیا نزدیک کیوں نہیں آئے کہا زینب رو رہی. رو کر کہتے ہیں زینب جو